أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم. خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں. آپ ہمارا پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل وسیم اوان ٹی وی اور ہمارے فیس بک پیج فروغ نعت اکیڈمی پہ دیکھ سکتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سماج کے لیے لڑو، اگر لڑ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو اس کا ساتھ دو، اگر ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑ رہا ہے اس کی طاقت بنو، اس کا ساتھ دو. ایک ایسی شخصیت جو جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے بولتی ہے، سماج کے لیے لکھتے بھی ہیں اور ہر جگہ میدان عمل میں ہمارے ساتھ نظر بھی آتے ہیں. سینئر وائس چیئرمین مرکزی میلاد کمیٹی، جنرل سیکرٹری متحدہ عوامی فورم، ایڈیٹوریل انچارج جموں کشمیر اخبار کے اور سابقہ امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی جموں 6 کے جناب چودھری عرفان کھٹانہ صاحب. اور ہمارے ساتھ تھے جناب حافظ محمد نعیم ساکی صاحب، عظیم مداح رسول، عظیم قاری قرآن. آپ نے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور انشاءاللہ آپ کی نعت شریف بھی پیش ہوگی. اب میں چاہتا ہوں اپنے مہمان چودھری عرفان کھٹانہ صاحب کی طرف کہ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے
آپ اپنے ابتدائی کلمات کہیں گے جناب چودھری عرفان کھٹانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ سلمان صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے ٹائم دیا ہے۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں میرا بنیادی تعلق آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے ہے، اور والد صاحب روزگار کے سلسلے میں راولپنڈی آ گئے اور یہیں پہ مستقر رہائش کا جو ہے وہ ان کا سلسلہ ہوا۔ تو ابتدائی راولپنڈی کی میری پیدائش ہے، اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول چکلالہ گریسی لائن سے میں نے حاصل کی، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ ایف جی سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی سے، وہاں پہ جو انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد گریجویشن کے لیے معروف تعلیمی ادارے گورڈن کالج میں 1994 کی یہ بات ہے، اور وہیں پہ جو ہے جو میری جو بنیادی جس کو طلبہ سیاست کہتے ہیں، جو میری طلبہ سیاست کا جو آغاز ہوا، تو اس میں چونکہ کشمیری ہونے کی حیثیت سے اور کشمیر کی دھرتی کے ساتھ ایک جذباتی اور روحانی وابستگی ہونے کی وجہ سے ایک ہماری چونکہ اٹیچمنٹ تھی، تو اس حوالے سے کشمیر کی ایک آزادی پسند تنظیم جو تھی کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ، اس میں نے شمولیت اختیار کی۔ اور ابتدائی ایام میں جو آپ سمجھیں کہ جو اسکول کا جو تعلیمی سلسلہ جو تھا، اور اس کے بعد جو کالج کی جو لائف تھی، اس میں آپ یوں سمجھیں کہ ابتدائی ایام میں ہی میں نے کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ جوائن کی، اور اس کے بعد راولپنڈی میں بحیثیت پریزیڈنٹ راولپنڈی اسلام آباد زون کے وہ میں تقریباً 3-4 سال تک میں ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور اس کے بعد مرکزی سیکرٹری جنرل کے عہدے تک، یعنی کہ آزاد کشمیر لیول پہ کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ کے مرکزی سیکرٹری جنرل 4 سال تک میں ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ اس دوران جو ہے چونکہ ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد ایک صلاحیت میرے اندر موجود تھی، جو مقرر کی حیثیت سے تقریر کا مجھے شوق تھا، تو پہلی دفعہ جو مجھے اتفاق ہوا وہ تقریر کا جو ہے اس حوالے سے 1985 کے جو قومی سطح کے جو انتخابات تھے ہمارے غیر جماعتی انتخابات، اس میں ایک سیاسی پارٹی کے جلسے میں جو ہے وہ مجھے والد صاحب نے جو ہے وہ مجھے پروموٹ کیا، اور انہوں نے مجھے اسپیچ وغیرہ لکھ کے دی اور حوصلہ افزائی کی، اور وہاں سے یعنی مطلب میرا جو اسپیچ کا جو ہے تقریر کا جو سلسلہ وہ میرا آغاز ہوا، اور الحمدللہ اسکول کے اندر جو ہے وہ بیسٹ ڈیبیٹر کا اعزاز جو ہے الحمدللہ 10 سال تک وہ میں نے اپنے پاس رکھا، اور اس کے علاوہ پرائمری سطح پہ انٹر سکولز کا جو کمپٹیشن تھا فیڈرل سکولز کے لیول پہ وہ میں نے ون کیا، اسی طرح مڈل کی سطح پہ، اور اس کے بعد جو ہے میٹرک کلاسز میں بھی جو ہے یہ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ بیسٹ ڈیبیٹر کی حیثیت سے جو ہے میں اپنے اسکول میں۔ اس کے بعد کالج لائف کا جو ہے جب آغاز ہوا تو اس میں بھی چونکہ مجھے بہت شوق تھا اس چیز کا، تقریر کے حوالے سے کوئی بھی یعنی جہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا تھا میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کروں، اور پھر جو ہے والد صاحب کی طرف سے بھی اور کچھ فیملی ممبرانس کی طرف سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوئی اس میں، تو الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے کالج کے بعد عملی جو یوتھ کی سیاست کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جموں کشمیر یوتھ الائنس کا قیام ہم چند دوستوں نے مل کے عمل میں لایا۔ تقریباً اس میں آزاد کشمیر کی 13 جو نوجوانوں کی جو تنظیمیں مختلف علاقوں سے وہ اس یوتھ الائنس میں شامل تھیں، تو وہ کشمیر کے حوالے سے، نوجوانوں کے حقوق کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک مشن تھا کہ اس نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ تو اس میں جو ہماری ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھیں
وہ یعنی کہ کشمیر ڈے کوئی بھی ہوتا تھا ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، یونائٹڈ نیشن کے آفس کے سامنے جو ہے ہم پروٹیسٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میڈیا میں اور دیگر جو ہے وہ اس قسم کی سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے کہ جس سے نوجوانوں کے اندر تحریک آزادی کے حوالے سے بھی آگاہی ہو، اور نوجوانوں کے حقوق کے حوالے سے اس میں جو مین جو ہم نے جو ایک تحریک شروع کی اس میں وہ کہ جو آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کو جو ہے کشمیر کی جغرافیائی حیثیت سے آگاہ کرنے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ ان کی جو ہے وہ وابستگی کے لیے جو ہے ہم نے یہ کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر تعلیمی اداروں میں مطالعہ کشمیر کا اجرا کیا جائے، کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اسی طرح کے دیگر جو ہیں کچھ ایشوز پہ ہم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنی دانست کے مطابق کوشش کی۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تعلیمی میدان سے ہی آپ نے اپنی تقاریر اور سماجی جو آپ کی جدوجہد ہے اس کا آغاز کیا، عملی طور پر آپ سیاست میں کب آئے اور پیشے کے لیے آپ نے صحافت ہی کو کیوں چنا، اور اس کے صحافت کے آپ کی زندگی کا سفر کیسا رہا، اس کے تجربات کے حوالے سے اپنی روشنی ڈالیے۔ اچھا جی سلمان صاحب، ایک چیز جو ہے نا اس میں میں آپ کو ضروری بتانا چاہوں گا کہ میں سیاسی اور سماجی تنظیموں جن میں بھی میرا کردار رہا کسی حوالے سے بھی، زیادہ جو میں نے جو اس حوالے سے سرگرمیاں جو سر انجام دیں وہ میرے لکھنے لکھانے سے میرا تعلق تھا۔ جیسے کہ جموں کشمیر یوتھ الائنس کی میں نے بات کی تو اس میں سیکرٹری اطلاعات کا جو شعبہ ہے وہ مجھے دیا گیا۔ اسی طرح ایک دو اور تنظیموں میں، سماجی تنظیموں میں اپنے جو ہے ابتدائی میرے ایام تھے کالج لائف کے بعد یا کالج لائف کے دوران، وہ میرا چونکہ لکھنے لکھانے سے خاصا تعلق رکھا، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے شعبے سے، تو وہ جو ہے اپنا اس دور میں بھی یعنی کہ کالم بھی میں لکھنے کا مجھے شوق تھا، کالم بھی میں لکھتا تھا۔ تو یہ تو ایک جو ہے نا جو آپ نے صحافت کا جو ذکر کیا ہے، تو صحافت کے شعبے میں آنے کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ عملی سیاست کا جو سلسلہ ہے وہ 2006 میں جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے قومی سطح کے انتخابات ہو رہے تھے، تو اس دوران جو ہے آزاد کشمیر میں پیپلز مسلم لیگ کے نام سے جو آزاد کشمیر کے موجودہ جو صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، انہوں نے پیپلز مسلم لیگ کے نام سے آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی جماعت جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا تھا۔ تو ہمارے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ مل کر ایک مشترکہ یہ پروگرام بنایا کہ ہم پیپلز مسلم لیگ جوائن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے عملی طور پر ہم کردار ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہیں راولپنڈی کے ایک مقامی ہوٹل میں ہماری جو اس میں شمولیت کی جو تقریب منعقد کی گئی، تو اس کے بعد جو ہے جب آزاد کشمیر کے جو قومی انتخابات کا جب اعلان ہوا تو پھر کچھ دوستوں نے، اور ہمارے آزاد کشمیر کے سابق صدر تھے میجر جنرل ریٹائرڈ سردار انور خان، تو انہوں نے ان سے چونکہ ہمارا کسی حوالے سے جو ہے وہ خاصا ان کے صدارت کے دوران ہمارا تعلق رہا، تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ چونکہ یہاں مہاجرین کے حوالے سے جو ہے وہ خاصا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور جو ہے لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں، تو آپ جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے لیے آپ سامنے آئیں تو اور پیپلز مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے جموں 6 سے کاغذات جمع کرا دیے اور پارٹی ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا جو سیاسی ماحول ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست کا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ کمرشلائز ہو گئی ہماری سیاست، ٹھیک ہے، اور اس میں جو سب سے مین جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ پارٹیوں کے اندر جگہ بنانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کے عملی سیاست میں جب آپ آتے ہیں تو ٹکٹ وغیرہ کے حصول کے لیے جو ایک متوسط طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں، ان کو اکثر جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی مسئلہ کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ تو بہرحال میں چونکہ ایک میدان میں آ چکا تھا، مجھے ٹکٹ تو نہ ملا، تو میں نے جو ہے وہ پارٹی کے تمام سینئرز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو میں نے رابطہ کر کے ان کو میں نے بتا دیا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، چاہے مجھے آزاد امیدوار کے طور پر۔ حالانکہ یہ بڑا ایک بڑا مسئلہ تھا، یعنی کہ اتنا بڑا حلقہ جو ہے تقریباً سے یہ 14-15 اضلاع پر مشتمل یہ
جموں کشمیر کے مہاجرین کا یہ حلقہ ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت سیاسی کارکن میں نے اپنے تجربات جو ہیں ان سے جو استفادہ کر کے تو میں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے میں نے وہ الیکشن لڑا جموں 6 کا، اور الحمدللہ میں نے اچھے خاصے ووٹ بھی حاصل کیے، اپنی جو کنسٹیٹوئنسی تھی اسے میں نے جو ہے وہ ون کیا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً تمام جگہ پہ میں اثر انداز ہوا۔ تو میرا ایک سیاسی کارکن کے طور پر جو ہے عملی طور پر جو میرا ایک جو میں سمجھتا تھا کہ جو مجھے پذیرائی ملنی چاہیے وہ میں نے حاصل کر لی۔ یہ سمجھیں کہ یہ میرا جو ہے وہ ایک عملی طور پر کشمیر کی سیاست میں ایک آغاز تھا۔ یہ تو آپ نے عملی اپنی سیاست کے حوالے سے اور صحافت میں آنے کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ علاقائی سطح پہ جو آپ نے سرگرمیاں انجام دیں سماجی حوالے سے، دینی حوالے سے، ان کا آغاز کیسے ہوا، اور اس حوالے سے کچھ اپنے جو تجربات ہیں وہ شیئر کیجیے ہم سے۔ جی، علاقائی سطح کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا ایک اچھا خاصا کردار ہے۔ ہمارا ایک دوستوں کا ایک گروپ یہاں پر اس علاقائی سطح پر ایگزسٹ کرتا ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو مرکزی میلاد کمیٹی کا جو میرا تعارف آپ نے کرایا تھا، بحیثیت سینئر وائس چیئرمین میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ مرکزی میلاد کمیٹی کا قیام آج سے تقریباً 27 سال قبل اس علاقے میں اس تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے حوالے سے جو مذہبی جو ہمارے اپنے نظریات کے مطابق جو اپنی مذہبی سرگرمیاں ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے 12 ربیع الاول کا، میلاد النبی کا، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ ہماری 27ویں میلاد مصطفیٰ کانفرنس جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ اس کا انعقاد کیا تھا۔ تو یہ گزشتہ آپ یوں سمجھیں کہ 27-28 سال سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن رہتا ہے اس حوالے سے، اور اس حوالے سے جو ہے جو بھی ہم اپنی دانست کے مطابق جو ہے علاقائی سطح پر جو تنظیمیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے۔ ہماری اپنی مرکزی میلاد کمیٹی کا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں ماشاءاللہ علماء کرام بھی شامل ہیں، اور مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے جو ہے نمائندے وہ بھی شامل ہیں۔ وہ چونکہ یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے سیاست سے بالاتر ہو کر، تو اور اس کے علاوہ جو ہے مرکزی میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مختلف قسم کی سماجی سرگرمیاں بھی بہت ساری انجام دیتے ہیں ہم، اور جو ہمارا جو علاقے کے اندر جو مدارس کا مساجد کے اندر جو مدارس کا سسٹم ہے وہ بھی مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر سایہ سر انجام پا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ فروغ عشق رسول کے حوالے سے یہ اپنی دانست اور اپنی کوشش کے مطابق جو ہے ہم یہ سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن ہمارا یہ جو مرکزی میلاد کمیٹی کا جو سیٹ اپ ہے جو نیٹ ورک ہے یہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے متحدہ عوامی فورم کا قیام 3-4 سال قبل جو ہے وہ ہم اس کا عمل میں لائے تھے۔ متحدہ عوامی فورم جو ہے وہ اس کو ہماری جو سماجی سرگرمیاں ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اور یعنی کہ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد امداد کے حوالے سے، جیسے کورونا کا مسئلہ تھا، اس میں جو ہم کر سکتے تھے اپنی دانست کے مطابق وہ ہم نے جو ہے وہ مطلب لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ مستحق جو لوگ ہیں، سکولوں کے طلباء ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں آپس میں، کوئی باضابطہ اس طرح کا ہمارے پاس وہ فنڈ کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اپنی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ وغیرہ کر کے اور کچھ مخیر حضرات سے رابطہ کر کے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہے، اور اسی طرح بہت سارے علاقائی سطح پر کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے میڈیا میں، اور وہ بھی متحدہ عوامی فورم کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہم نے سر انجام دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کا تعاون ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جو کوئی بھی مثبت سرگرمی اپنے جو ہے وہ کوشش کے مطابق آپ انجام دے سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ ہوں تو مثبت طریقے سے آپ جو ہے وہ علاقے کے اندر جو ہے عوام کے حقوق کے بات ہو یا سیاسی معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہوں، تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ مثبت
آپ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنی جاری و ساری رکھیں. ہماری بھی یہ کوشش ہے انشاءاللہ. دیکھیں آئندہ بھی ہمارا مزید اس حوالے سے پروگرام ہے. جیسا کہ آپ نے ابتدا میں اظہار کیا کہ کشمیر کے حوالے سے آپ جو تنظیمات ہیں ان میں آپ کا کردار رہا، اور کشمیر کے حوالے سے ایز اے تجزیہ نگار اور کالم نگار آپ کیا سمجھتے ہیں ملت اسلامیہ کا کردار اس حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یوں آپ سمجھیں کہ ہم لوگوں کے لیے، جو خاص طور پر جو کشمیری لوگ ہیں ان کے لیے ان کی آزادی جو ہے ان کا بنیادی پیدائشی حق ہے، اور اسی حق کے لیے وہ جو ہے اتنے عرصے سے جو ہے انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے، اور قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو کشمیر جو ہے، جموں کشمیر کا جو خطہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر واحد خطہ ہے جہاں پر انسانی حقوق کی بدترین جو ہے خلاف ورزیاں وہ بھارتی سیکورٹی فورسز کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور فلسطین میں بھی ہیں، فلسطین میں بھی. لیکن کشمیر کے اندر جو ہے، کشمیر کے اندر اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس کو اس انداز میں ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکا. یعنی کہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم کا سلسلہ ہے، جو طریقہ کار سیکورٹی فورسز، بھارتی سیکورٹی فورسز کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے، ٹارچر سیلز ہیں، ٹھیک ہے نا، شہداء کے گمنام قبرستان ہیں جو ملے ہیں، جہاں پہ جو ہے نا وہ نوجوانوں کو اس کے علاوہ جو ہے وہ ماورائے عدالت جو قتل عام کا جو سلسلہ ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، خواتین کی عزتوں کی پامالی کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت عالمی سطح پر جو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے کشمیر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اقوام متحدہ کے اندر 5 جنوری 1949 کو قراردادیں جو پیش کی گئیں اور اقوام متحدہ کے ادارے نے پیش کی اس مسئلے کے حل کے لیے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا. حق خود ارادیت تو کسی بھی قوم کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ واحد کشمیری قوم ہے، کشمیری اور فلسطینی قوم جو ہے. اس کے بعد دیکھیں بہت سے اقوام نے اس کے بعد یہ آزادی کا حق کا اپنا مطالبہ اٹھایا اور ان کو آزادی مل گئی ہے. جس طرح مشرقی تیمور کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ پلیبیسائٹ کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے، تو کشمیریوں کا بھی یہی موقف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کا اور جو اسلامی ممالک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو کردار بنتا ہے، جو ادا کرنا چاہیے، وہ بدقسمتی سے ادا نہیں کیا جا رہا. پاکستانی عوام کشمیری قوم کے خیر خواہ ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ یک جان دو کالے بین تو یہ بے جا نہ ہوگا. لیکن حکومتی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی کاوشیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھیں تازہ ترین افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اسلام آباد میں OIC کے پلیٹ فارم سے جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس میں اگر آپ کشمیر کا ایشو بھی شامل کر لیتے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ورلڈ لیول پہ ایک میسج چلا جاتا کہ افغانستان اور جموں کشمیر، یہ دو، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، تو اس حوالے سے ضرور ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن جو کشمیر جو ہے، جس کو جو ہے وہ ہم اپنی شہرت کہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید بہتر کردار خارجہ پالیسی کا بنیادی حصہ ہے کشمیر. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ اس کو اکثر مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی جو ہے 5 اگست 2019 کے جو اقدامات ہیں بھارت کے، تو ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک عالمی سطح پر ایک تحریک موومنٹ لانچ کرنی چاہیے تھی پاکستان کو باہر کے سفارت خانوں میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز کشمیری ہماری کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے بہت اچھا اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کا جو ہے نا وہ چھینا جھپٹی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے
کہ اس وقت لاکھوں لوگوں نے کشمیر کے اندر جموں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں اور آزادی کے لیے دی ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک کہ کشمیری بھی زندہ ہے۔ تو آزادی کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے اصول کے لیے قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پاکستان کو ایک بھرپور جو ہے وہ کشمیر کے جموں کشمیر کے مسئلہ جموں کشمیر کے حوالے سے خیال کے لیے ایک عالمی سطح پر ایک جو ہے اور پورے عالم اسلام کو، تو عالم اسلام کی جو ایک آواز اٹھے گی کشمیر اور فلسطین کے مسائل کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہ پھر مجبور ہو جائیں گے ان مسائل کے حل کے لیے۔ آخر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ آخر میں بزم کہکشاں جو ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بزم کہکشاں کا۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلمان صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو۔ بزم کہکشاں یہ ایک تو ایک بڑا خوبصورت آپ نے نام رکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی خوبصورت سرگرمیاں آپ کی ہیں اسی طرح آپ نے اس کا نام بھی رکھا ہے، اور مجھے یقین اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے یہ علاقائی سطح پر اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ مختلف لوگوں کا کہ جو ہے وہ کوئی اپنے پروگرام میں لائیں گے، تو ہمیں بھی موقع ملے گا اور سب لوگوں کو ان کی شخصیت کے حوالے سے جانچنے کا اور سرگرمیوں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علاقائی سطح پر نوجوانوں کے اندر بھی شعور پیدا کرنے کے حوالے سے یہ کیمپ کردار ادا کرے گا۔ پروگرام کے اختتام پر میں عزیزہ محفوظ محمد نعیم ساقی صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نعتیہ کلام الہام کی ریم جم ہے اس جو ہے اس نعتیہ کلام کا ذاتی نشان پیش کریں بچوں۔ الہام کی ریم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام کی رم جم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رم جم
گنبد خضرا کے مکی میری، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، الہام کی رمجم، بخشش تیرے اب، بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے،